محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ماں سے شدید نفرت کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ جب میں صرف 6 دن کا تھا میری پھپھو نے مجھ کو گود لے لیا تھا۔ سگی اولاد سے بڑھ کر مجھے چاہتی تھی۔ اچانک مجھے معلوم ہوا کہ میری ماں جیسی پھپھو کو کینسر ہے۔ وہ جاتے جاتے مجھ کو اپنی ڈائری دے گئیں اور کہا جب میں مر جاؤں تو اس کو کھول کر پڑھ لینا۔ میری پھپھو کے انتقال کو تیسرا دن تھا جب ان کے کمرے میں رکھی ڈائری نکال کر میں پڑھنے لگا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور اچانک ڈائری میں سے ایک پرانی تصویر نکل کر میرے قدموں میں جا گری، جسے دیکھ کر میرے منہ سے ایک زوردار چیخ نکلی کیونکہ میں خاموشی سے ہسپتال کے کوریڈور میں بیٹھا ہوا تھا، دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آج میری ماں جیسی پھپھو زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ انہیں کینسر جیسا مرض ہے جو انہیں موت کے دہانے پر لے آیا ہے۔ میری زندگی میں سوائے میری پھپھو کے اور کوئی بھی نہیں تھا، نہ باپ، نہ ماں، نہ دادی اور نہ ہی کوئی اور رشتہ دار۔ اچانک سے میری زندگی اتنی بدتر ہو جائے گی میں نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ میں نے اپنا آپ ان پر لٹا دیا تھا اور انہوں نے بھی میری زندگی بدل دی تھی۔ میری خاطر انہوں نے شادی نہیں کی تھی، اپنی جوانی مجھ پر قربان کر دی تھی۔ ابھی میں سر جھکائے انہی کے بارے میں ہی سوچ و بچار کر رہا تھا جب اچانک ICU کا دروازہ کھلا۔ میں فوراً ہی ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا اور ڈاکٹر کی طرف لپکا تھا، جبکہ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ مسٹر رحمان ہیں؟ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ فوراً سے بولے، آپ کی پیشنٹ آپ کو اندر بلا رہی ہیں، لیکن آپ کو میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ وہ مزید کچھ کہتے اس سے پہلے ہی میں بولا، میں آپ کی بات آ کر سنوں گا، مجھے پہلے ان کی بات سننی ہے۔ مگر وہ میری کلائی تھام کر بولے، فی الحال آپ ٹھہر جائیں، ان کے پاس ابھی کچھ وقت ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر میرا دل دھک سے رہ گیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے کسی نے میرے سینے سے دل نکال کر مٹھی میں بھینچ دیا ہو، اور وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، آپ کی پیشنٹ کو کینسر ہے اور وہ کینسر آخری سٹیج پر پہنچ گیا ہے۔ یہ ہمارے پاس پہلے بھی آ چکی ہیں اور میں نے ان کو یہی ہدایات کی تھی کہ آپ اپنا علاج شروع کروائیں، مگر یہ صرف ضرورت کے تحت دوائی لیتی تھیں اور چلی جاتی تھیں۔ انہوں نے اپنی جان کو خود عذاب میں ڈالا ہے، اور ایسا یہ کیوں کرتی ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی جان نہیں پایا، اور آج یہ اس دہانے پر آ گئی ہیں کہ کچھ دیر کے بعد یہ اللہ کو پیاری ہو سکتی ہیں۔ آپ کے دل میں جو بھی بات ہے ان سے کریں، ان کی دلجوئی کریں، کیونکہ ان کے پاس اب صرف کچھ گھنٹے ہیں۔ یہ کہتے ہی ڈاکٹر صاحب میرا کندھا تھپ تھپا کر چلے گئے تھے، جبکہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کسی نے بے آسرا کر دیا ہو، تپتی دھوپ میں تنہا کھڑا کر دیا ہو۔ میں فوراً ہی سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دے سکتی۔ مجھے لگا تھا کہ پھپھو کو کینسر کا پتہ ہی نہیں ہے، مگر مجھے کیا پتہ تھا کہ انہیں سب باتوں کا علم ہے اور یہ دوائی لینے بھی آئی ہوئی تھی۔ میں غصے میں کمرے کے اندر داخل ہوا، لیکن اگلا لمحہ میری جان نکال دینے والا تھا۔ آکسیجن ماسک، بڑی بڑی مشینیں ان کے وجود سے لگی ہوئی تھیں، مگر ان کی انگلیاں حرکت کر رہی تھی، جس کا مطلب تھا وہ زندہ ہیں۔ میں فوراً سے ان کی طرف گیا تھا، مگر جیسے ہی میں نے ان کا زرد چہرہ دیکھا میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ تمام پل آنے لگے جب مجھے اکثر ان پر شک ہوتا تھا۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی انہوں نے میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور مجھے دیکھتے ہوئے بولی، کیسے ہو رحمان؟ لہجہ بے حد دھیما تھا۔ میں بے ساختہ تڑپ کر بولا، آپ کی ایسی حالت دیکھ کر آپ کا بیٹا کیسا ہو سکتا ہے؟ آپ کو ذرا بھی احساس ہے یہاں میری کیا حالت ہو رہی ہے؟ پھپھو، اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ اس بھری دنیا میں آپ کا سوا میرا کون ہے؟ آپ کیوں میرے ساتھ ایسا ظلم کرتی آئی ہیں؟ جب آپ کو معلوم تھا کہ آپ کینسر کے مرض میں مبتلا ہو گئی ہیں
تو آپ نے علاج کیوں نہیں کروایا؟ خدا کا دیا ہوا ہمارے پاس سبھی کچھ ہے، میں جاب کر رہا تھا، ہماری اتنی اچھی انکم ہے، آپ کا علاج بآسانی ہو سکتا تھا، پھر آپ نے مجھے کچھ کیوں نہیں بتایا؟ آخر یہ ظلم آپ نے اپنے ساتھ اور میرے ساتھ کیوں کیا؟ میں اس دنیا میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گا؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کے رو پڑا تھا۔ زندگی میں نے ماں کھو دی تھی، باپ کھو دیا تھا، دوست، رشتہ دار سب کھو دیے تھے، لیکن میں اس عورت کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ ان میں میری زندگی بستی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو رحمان بھی مر جائے گا۔ میں مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، رحمان میری بات سن لو۔ ان کی بات میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی تھی، وہ بہت آرام سے بولے جا رہی تھی۔ میں ان کے قریب زمین پر بیٹھ گیا تھا اور ان کا چہرہ تھامتے ہوئے بولا، مجھے تنہا چھوڑ کر نہیں جائیے، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، وہ گھر مجھے ختم کر دے گا، پلیز پھپھو ایسا مت کریں۔ جبکہ وہ مجھے دیکھتی ہوئی بولی، میں ہر انسان کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہی ہوتا ہے، میرا وقت آ چکا ہے، لیکن ابھی تم زندگی گزارو گے، اور صرف گزارو گے نہیں بلکہ جیو گے۔ مجھ سے وعدہ کرو تم اپنا آپ ختم نہیں کرو گے، بلکہ میرے بغیر بھی اپنے آپ کو سنوارو گے، شادی کرو گے، اپنی اولاد پیدا کر کے خوشحال زندگی گزارو گے، لیکن پہلے مجھے معاف کر دو۔ ان کی بات سن کر میں نے حیران ہو کر انہیں دیکھا تھا۔ معافی تو مجھے مانگنی چاہیے کہ میں ان سے غافل رہا، اگر میں ان پر نظر رکھتا اور مجھے علم ہوتا کہ ان کی زندگی میں کیا چل رہا ہے تو وہ آج اس بیڈ پر کبھی بھی نہیں ہوتی۔ میں کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ مزید بولی، زندگی میں جب تمہارے سامنے حقیقت کھلے گی، میرا سچ سامنے آئے گا، تو صرف مجھ سے ایک وعدہ کرو، مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ میں نے جو بھی کیا ہے صرف تمہاری محبت میں کیا ہے، تم میری زندگی میں بہار بن کر آئے ہو، تو میرا سب کچھ ہو، میرا سب کچھ۔ یہ کہتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے ان کے چہرے کو ایک بار پھر سے تھاما تھا اور ان کے ماتھے پر پیار کرتے ہوئے بولا، آپ سے نفرت کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اگر آپ مجھے قتل بھی کر دیں گے تب بھی میں آپ سے نفرت نہیں کروں گا۔ مجھے سب معلوم ہے آپ نے میرے لیے کیا کچھ کیا ہے، آپ مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کا خیال نہیں رکھا، آپ کی خدمت نہیں کی، میں آپ کو نہیں کھونا چاہتا، میں آپ کا علاج کرواؤں گا، ہم کسی اور ہسپتال میں چلتے ہیں، میں اپنی امید نہیں توڑوں گا۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ مجھ میں جوش پیدا ہو گیا تھا، میں اپنی پھپھو کو مرنے نہیں دے سکتا تھا، مگر انہوں نے مجھے سختی سے تھام لیا تھا اور میری طرف دیکھتے ہوئے قدرے بلند لہجے میں بولی تھی، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے بے انتہا پیار کرتے ہو، لیکن یہ پیار صرف اور صرف دھوکہ ہے، جب حقیقت آئے گی تو یہی پیار نفرت میں تبدیل ہوگا، اور میں چاہتی ہوں کہ اب تمام حقیقت تمہارے سامنے کھلے۔ اپنی زندگی میں نے کئی بار سوچا کہ تمہیں حقیقت بتا دوں، سچائی سے پردہ اٹھا دوں، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ میں تمہیں جیتے جی کھونا نہیں چاہتی۔ ہاں، اب میں اس دنیا سے چلی جاؤں گی، تمہارے سامنے اب حقیقت آئی ہے تو مجھے کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، مگر میں تم سے صرف اتنا کہتی ہوں کہ مجھ سے نفرت نہیں کرنا، میں نے جو کچھ بھی کیا تھا صرف تمہارے لیے کیا تھا۔ یہ کہتے ہی انہوں نے ایک گہری سانس لی تھی اور چند لمحے خاموش رہنے کے بعد بولی، میری الماری کے آخری خانے کے نیچے ایک تجوری ہے، اس تجوری کو کھولنا، اس میں ایک گلابی رنگ کی ڈائری ہے، مجھے دفنانے کے بعد اس ڈائری کو پڑھنا اور مجھ پر بھروسہ رکھنا، میں نے جو بھی کیا ہے سب تمہارے لیے کیا ہے۔ یہ کہتے ہی ان کی سانسیں ٹوٹنا شروع ہو گئی تھیں اور وہ بلند آواز میں کلمہ پڑھنے لگی تھی۔ مشینوں کی آوازیں اب تیز ہو گئی تھیں، میری سانس رکنے لگ گئی تھی، میں بے اختیار باہر کی طرف بھاگا تھا، میں اپنی پھپھو کو مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر میں ڈاکٹر ڈاکٹر چلایا تھا،
تو چند لمحے بعد ہی ڈاکٹر کی ایک ٹیم کمرے کے اندر داخل ہوئی تھی، مگر میری پھپھو کی سانس رک چکی تھی۔ ان کے ہونٹ نیلے پڑ گئے تھے اور زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ چند لمحے کے بعد ڈاکٹر میری طرف آئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ہمیں معاف کریے گا، یہ اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ الفاظ نہیں بلکہ خنجر تھے جو میرے سینے میں پیوست کیے گئے تھے۔ میں چلاتے ہوئے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ میں یہ دکھ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میری حالت ایک ایسے انسان کی مانند ہو گئی تھی جو بھری دنیا میں تنہا رہ گیا تھا، جس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، نہ رشتے، نہ حوصلہ، نہ صبر۔ بے بس ہسپتال کے ICU روم میں چلائے جا رہا تھا، نہیں پھپھو، آپ مجھے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، میں آپ کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، خدا کے لیے واپس آ جائیں، میں مر جاؤں گا، پھپھو آپ کا بھتیجا آپ کے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ یہ کہتے ہی میں نے اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ اچانک زندگی مجھ پر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ آج صبح جب میں گھر سے نکل رہا تھا، معمول کی طرح میں ان کے سامنے بیٹھا، ان سے دعائیں لے رہا تھا اور وہ مجھے لمبی زندگی کی دعا دے رہی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ مجھے لمبی زندگی کی دعا دے کر آج ہی وہ مجھے تنہا چھوڑ دیں گی۔ ڈاکٹر مسلسل مجھے حوصلہ رکھنے کی ہدایات کر رہے تھے اور کسی کو بلانے کا بول رہے تھے، مگر میں ایسا ہو گیا تھا جیسے اندھا ہو چکا ہوں، بہرا ہو چکا ہوں۔ سب نظر آ رہا تھا لیکن میں ایسا منظر دیکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ان کے چہرے پر سفید کپڑا ڈال دیا گیا اور ان کی باڈی کو اب سرد خانے پہنچانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ ڈاکٹر شاہ نواز جو میری پھپھو کے ضرورت کے تحت دوائیاں دیتے تھے، اب میرے قریب بیٹھے ہوئے تھے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، ان کی میت کو اتنی تکلیف مت پہنچانا۔ وہ اکثر مجھے بتاتی تھی کہ تم سے وہ بہت محبت کرتی ہیں، اس دنیا میں تمہارے علاوہ ان کا اور کوئی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی وہ اپنی زندگی میں کسی اور کو شامل کرنا چاہتی ہیں۔ تمہارے لیے وہ دانی دیوانی ہیں۔ اگر تم اس طرح ٹوٹ کر بکھر جاؤ گے، ان کی جوانی کا صلہ نہیں دو گے، ان کی تدفین احترام سے نہیں کر پاؤ گے، تو پھر تم ان کا حق ادا نہیں کر پائے۔ حوصلہ کرو اور انتظامات مکمل کرو، مرنا اور جینا صرف رب کے ہاتھ میں ہے۔ میں تم یا پھر کوئی بھی شخص کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اب اٹھو اور جاؤ۔ میرا دماغ بالکل خالی ہو رہا تھا۔ مجھے کون کیا سمجھا رہا تھا، مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سے یہ جھٹکا میرے لیے ناقابل قبول تھا۔ جو شخص صبح بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، مسکرا رہا تھا، شام تک وہ مر چکا تھا، یہ کیسے ممکن تھا؟ میری سمجھ سے سب کچھ باہر تھا، لیکن ڈاکٹر کے بات درست تھی۔ انہوں نے مجھے پر اپنی جوانی لٹائی تھی۔ اب مجھ پر لازم تھا کہ میں ان کی میت کو احترام سے قبر میں اتارتا۔ میں فوراً اپنے کچھ دوست احباب کو فون لگا دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ کچھ ہی دیر میں نماز جنازہ کے لیے لوگ آ جائیں گے، میرے لیے سب کھڑے ہو جائیں گے، اور محلے میں پھپھو کی اتنی بات تھی کہ کوئی بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ میرے صرف فون کرنے کی دیری تھی اور انتظامات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ میں اب سرد خانے کی طرف بڑھا تھا تاکہ ان کے غسل کی تیاری کروا سکوں۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی عورت نہیں تھی جو غسل دینے کے لیے جاتی، اس لیے میں نے دل ہی دل میں یہ طے کر لیا تھا کہ غسل دینے والی عورت کو کچھ پیسے دے دوں گا، وہ طریقے سے غسل دے دے گی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم پائی ہے اور نہ ہی کبھی تھم سکے گی۔ کل تک جو گھر میری پھپھو کے اور میرے کہکوں سے گونجتا تھا، آج اس گھر کے صحن میں میری پھپھو کی میت رکھی ہوئی ہے اور میں ان کے سامنے بالکل بے بس بیٹھا ہوا تھا۔ میرے پیچھے عورتیں قرآن پاک لیے ان پر بخش رہی تھیں اور کچھ مرد اس انتظار میں تھے کہ کب میں اشارہ کروں اور ان کی میت کو اٹھا کر ہم قبرستان کی طرف پہنچے۔ میں ان کے چہرے پر ہلکا سا پانی ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا، آپ نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے۔ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے کبھی بھی چھوڑ کر اس دنیا سے نہیں جائیں گے۔
ہم دونوں تاحیات ساتھ رہیں گے، لیکن آپ مجھے چھوڑ کر جا رہی ہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ آپ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی نا، میں کہتا ہوں آپ کو میں کبھی معاف ہی نہیں کروں گا۔ آپ نے میرے ساتھ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ آپ کو ایک دفعہ بھی میرا احساس نہیں ہوا کہ آپ کا بیٹا آپ کے بغیر کیسے رہے گا۔ جس انسان نے آپ کی گود ہی صرف محسوس کی ہو، اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ یہ کہتے ہی میں ہچکیوں سے زار و قطار رونے لگا تھا۔ میرا دوست فوراً سے میرے قریب آ گیا تھا اور مجھے سنبھالتے ہوئے بولا، حوصلہ کرو یار، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اس طرح سے ہمت ہارو گے تو آگے کے نظام کو کیسے سنبھالو گے؟ مرد ہو، مرد نہیں روتے۔ جبکہ میں بے اختیار بولا تھا، مرد بھی انسان ہوتے ہیں، ان کے سینے میں بھی دل ہوتا ہے، ان کے دل میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے کھونے کا خیال بھی ان کی روح کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اور آج میں اس شخص کو کھو چکا ہوں جس کے ہونے سے رحمان تھا۔ یہ کہتے ہی میں اس کے گلے سے لگ گیا تھا، جبکہ محلے کے آدمی مجھے حوصلہ دے رہے تھے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ اکبر کی صدا گونجی تھی اور پھپھو کے جنازے کو کندھے پر اٹھا لیا گیا تھا۔ یہ وقت میرے لیے موت کے جیسا تھا۔ میں بالکل بے بس کھڑا ان کے جنازے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے لوگ اشارہ کر رہے تھے کہ تم کندھا دو، مگر میں آگے بڑھ ہی نہیں پا رہا تھا، بس چپ چاپ ان کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ مسجد میں جب امام کے پیچھے کھڑے ہو کر میں نے نماز جنازہ پڑھا تھا، جو کیفیت مجھ پر طاری تھی وہ صرف میرا رب جانتا تھا۔ زندگی میں کسی اپنے کو کھونا آسان نہیں ہوتا، خاص کر ماں باپ جیسے لوگوں کو کھونا۔ کچھ ہی دیر کے بعد بس میں پھپھو کی میت کو رکھ دیا گیا اور ہم قبرستان کی طرف روانہ ہو گئے۔ پورا راستہ میرے لیے کسی موت کے جیسا تھا۔ جب ان کی قبر کو بہتر کر کے ان کے وجود کو اتارا جا رہا تھا، میں بری طرح سے چیخنا چلانا شروع ہو گیا تھا۔ بہترین شدت سے رویا تھا کہ لوگ مجھے پکڑ رہے تھے۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ ہو کیا رہا ہے۔ پھپھو ایسے کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتی تھی؟ میرے سمجھ سے یہ بات باہر تھی۔ کچھ ہی دیر میں ان کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی اور سب نے ہاتھ اٹھا کر فاتحہ پڑھنے لگے۔ میں ہاتھ اٹھائے کھڑا ہوا تھا، لیکن میرے منہ سے کچھ ادا ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عجیب و غریب سی رقت مجھ پر طاری ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے اب چلنے کا کہنے لگ گئے تھے، مگر مجھ میں ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی۔ میں ان کی قبر کے پاس سے اٹھ کر جاتا۔ انہیں اندھیرے سے ڈر لگتا تھا۔ وہ اپنے کمرے کی ساری بتیاں جلا کر سوتی تھی۔ کئی بار میں نے ان سے وجہ پوچھی تو کہتی کہ نہ جانے کیوں ایسا لگتا ہے جیسے کوئی اندھیرے میں مجھے ختم کر دے گا۔ مجھے اندھیرے سے خوف آتا ہے رحمان، کبھی میں چیخوں چلاؤں تو تم آ جانا۔ اور اکثر ایسا ہوتا تھا کہ اگر لائٹ چلی جائے تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی تھی اور میں فوراً سے لائٹ آن کر دیتا تھا۔ ان کی خاطر میں نے جنریٹر، UPS، بیٹری، ہر سسٹم گھر میں کیا ہوا تھا کہ اگر خدا نخواستہ لائٹ چلی جائے تو میں فوراً سے ان کے کمرے کی لائٹ جلا سکوں۔ اگر اب میں چلا جاتا تو وہ اندھیرے میں کیسے رہتی؟ قبر میں تو بالکل اندھیرا تھا۔ میرا دوست میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، رحمان کھڑے ہو، اب ہمیں چلنا چاہیے، اندھیرا ہو رہا ہے۔ جبکہ میں سر نفی میں ہلاتے ہوئے بولا، میں یہیں پر رہوں گا، میری پھپھو کو اندھیرے سے ڈر لگتا ہے، وہ اکیلے نہیں رہ سکتی۔ جبکہ وہ فوراً سے بولا تھا، دیکھو یہاں پر کئی مردے ہیں اور کئی سالوں سے ہیں، اب ان کی روح نکل چکی ہے اور ان میں کچھ بھی نہیں بچا، حوصلہ کرو یار، گھر چلو، اس طرح تم یہاں نہیں بیٹھ سکتے۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولا، پلیز کاشف آج مت کرو، میں نے نہیں جا سکتا، میرے ساتھ ضد مت کرو، ان کے علاوہ میرا کوئی بھی نہیں ہے، میں اس ویران گھر میں جا کر کیا کروں گا؟ جبکہ وہ مجھے تھامتے ہوئے بولا، تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، لیکن مجھ میں ہمت ہی نہیں تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے پاؤں نے ساتھ چھوڑ دیا ہوں۔ میں مسلسل روئے جا رہا تھا، میری طبیعت بھی اب خراب ہونے لگ گئی تھی۔ زیادہ دیر آپ قبرستان میں بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ کچھ ساتھیوں نے زور زبردستی مجھے کھڑا کیا تھا اور مجھے زبردستی
قبرستان سے باہر لے آئے تھے، حالانکہ میرا ارادہ بالکل بھی نہیں تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں وہیں بیٹھا رہوں، اور میں نے سوچ بھی لیا تھا کہ فجر کی اذان کے بعد ہی میں فوراً یہاں آ جاؤں گا۔ یہ رات اتنی بھاری ہوگی میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ میرے دوستوں نے لاکھ مجھ سے کہا کہ ہمارے گھر چلو، تنہا مت رہو، مگر میں نہیں ٹھہرا تھا اور اکیلے گھر میں آ گیا تھا۔ کچھ دوستوں نے میرے ساتھ رکنے کی ضد بھی کی تھی، کچھ محلے کے آدمیوں نے بھی رکنا چاہا تھا، کیونکہ سبھی جانتے تھے کہ میں پھپھوں کے لیے کس قدر دیوانہ تھا۔ مگر میں نے سب کو منع کر دیا تھا کہ میں آج اکیلا رہنا چاہتا ہوں، مجھے تنہا چھوڑ دیا جائے۔ کچھ کے ساتھ میں بدتمیزی بھی کر گیا تھا، جبکہ سب میرے درد کا احساس کر کے گھر سے چلے گئے تھے۔ کچھ دیر تک میں اسی صحن میں کھڑا اسی جگہ کو دیکھتا رہا جہاں کچھ دیر پہلے میری پھپھو کا جنازہ تھا۔ اب وہ سناٹے کا بسیرا بن گیا۔ چند لمحے کے بعد میں اپنے قدم پھپھو کے کمرے کی طرف لے آیا تھا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوتے ہی میری نظر ان کی تصویر پر چلی گئی، اور ایک بار پھر میں پھوٹ پھوٹ کے رو دیا تھا۔ مرد بھی روتے ہیں، اس بات کا احساس آج مجھے بہت شدت سے ہو رہا تھا۔ اکثر میری پھپھو کہتی تھی کہ تم بہت زیادہ سخت دل ہو، تمہیں کتنا ہی ڈانٹ لوں، مار لوں، ناراض ہو جاؤں، لیکن لڑکے تمہاری آنکھ سے آنسو نہیں نکلتے۔ جس دن میں اس دنیا سے جاؤں گی تم دیکھنا، اس دن تم تڑپ تڑپ کر رو گے، اور میں دعا کرتی ہوں کہ تم رو تاکہ تمہیں احساس ہو کہ رونا بھی کتنا اذیت ناک ہوتا ہے۔ ان کی باتیں یاد کر کے مجھے اور شدت سے رونا آ گیا تھا، اور میں ان کی تصویر دیکھتے ہوئے بولا، دیکھیں پھپھو، آج آپ کا بھتیجا بالکل تنہا ہے اور وہ رو رہا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہے چلے جا رہے ہیں، لیکن کوئی صاف کرنے والا نہیں ہے۔ جب آپ نے 6 دن کے بچے کو اپنی گود میں لیا ہوگا تب بھی تو میں رو رہا ہوں گا نا، تو آپ نے مجھے ایسی بات کیوں کہی تھی؟ میرا دل کیوں جلایا؟ میں روتے روتے وہیں زمین پر لیٹ گیا تھا۔ ماضی کے وہ دردناک لمحات میری آنکھوں کے سامنے لہرانے لگ گئے تھے۔ میرے باپ کا انتقال میرے پیدا ہونے سے پہلے ہو گیا تھا۔ پھپھو نے بتایا تھا کہ انہیں ہارٹ فیل ہوا تھا، اور پھر ان کا غم برداشت نہ کرتے ہوئے میری دادی اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی، اور پھر میں 9 ماہ کے بعد دنیا میں آیا، اور میری ماں مجھے پیدا کرنے کے ٹھیک 6 دن کے بعد مجھے اس دنیا میں تنے تنہا چھوڑ کر اپنے کسی عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی، اور میں بالکل اکیلا رہ گیا تھا۔ ایک 6 دن کا بچہ جسے نہ ماں کی سمجھ تھی نہ باپ کے لمس کا پتہ تھا، وہ صرف روتا تھا اور دودھ مانگتا تھا۔ اس وقت میری پھپھو نے مجھے سنبھالا۔ وہ کنواری تھی، ان کی شادی ہونے والی تھی، مگر انہوں نے اپنی شادی میری خاطر کینسل کر دی تھی۔ ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اس بچے کو آپ لاوارث خانے چھوڑیں، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے اپنی سگی اولاد کی طرح پال پوس کر بڑا کیا تھا۔ میری خاطر انہوں نے شادی نہ کی، اپنا آپ مجھ پر لٹا دیا۔ میری خاطر انہوں نے خوب محنت کی، نوکری کی تھی، اور جب میں قابل ہوا کہ ان کو آسائش بھری زندگی دینے کے دہانے پر چلا آیا تو وہ مجھے اس دنیا میں ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ آج مجھے اپنا وجود زہر لگ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا کہ میں خود کو قتل کر لوں۔ کچھ دن سے مجھے پھپھو کی کچھ بدلی سی بھی لگ رہی تھی، نہ کچھ کھا پی رہی تھی اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات چیت کرتی تھی۔ بس ہاں اتنا ضرور کہتی تھی کہ کبھی مجھ سے نفرت نہیں کرنا، یعنی جو بھی کیا تمہارے لیے کیا۔ اور آخری وقت میں بھی انہوں نے یہی کہا تھا کہ میں نے جو بھی کیا تمہارے لیے کیا۔ مگر ایسا کیا تھا جو انہیں بے چین کرتا تھا، جس پر وہ مجھے کہتی تھی کہ نفرت نہیں کرنا؟ بھلا کون بد نصیب بھتیجا ہوگا جو اپنی اتنی اچھی پھپھو سے نفرت کرتا ہو؟ پوری رات میرے روتے سسکتے جاگتے گزر گئی تھی۔ آج کی رات میرے لیے بہت بھاری ثابت ہوئی تھی۔ میری آنکھ فجر کی اذان پر ہی کھل گئی تھی۔ مجھے بامشکل آدھے گھنٹے ہی نیند آئی تھی، اور میں بنا کچھ بھی کھائے پیے قبرستان پہنچ گیا تھا۔
اور ان کے سرہانے پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگا تھا۔ ان کو تکلیف سے تڑپ کر بتانے لگا تھا کہ میں نے رات کس اذیت میں گزاری ہے، ان کے بغیر وہ گھر کتنا سنسان ہے، اتنا کہ یہ قبرستان بھی مجھے آباد لگتا ہے۔ کافی دیر تک میں ان کے پاس بیٹھا روتا رہا تھا، اور پھر گورکن نے آ کر مجھے باہر جانے کا کہہ دیا تھا کہ اتنا یہاں نہیں بیٹھو، نہ جانے لوگوں کو مجھ سے کیا مسئلہ تھا۔ ان کے پاس بیٹھنا چاہتا تھا، ان کا درد ہلکا کرنا چاہتا تھا، ان سے پوچھنا چاہتا تھا کہ ان کی رات کیسے گزری۔ وہ اپنے امتحان میں پاس ہو گئیں، مگر کوئی مجھے پاس بیٹھنے ہی نہیں دے رہا تھا۔ میں گھر واپس چلا آیا تو کافی مہمان آئے ہوئے تھے۔ سبھی نے مجھ سے پرسہ کیا تھا، میرا حال چال پوچھا تھا، مجھے کھانا کھلایا تھا، لیکن میرے حلق سے ایک نوالہ نہیں اتر رہا تھا۔ اپنے کھونے کا احساس مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہا تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ آج ان کا سوئم بھی ہو گیا تھا۔ انہیں گزرے ہوئے پورے 3 دن بیت گئے تھے، اور یہ 3 دن میرے لیے کسی قیامت کے جیسے تھے۔ میں نے اب اپنے آپ کو سنبھال لیا تھا، کیونکہ اگر میں نہیں سنبھالتا تو میں مر جاتا، اور میں حرام موت نہیں مرنا چاہتا تھا۔ سب لوگ سوئم کے بعد چلے گئے تھے۔ میں پھپھو کے کمرے میں ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اچانک ہی ان کے آخری الفاظ مجھے یاد آنے لگ گئے تھے۔ میری الماری کے آخری خانے کے نیچے ایک تجوری ہے جس کے اندر ایک گلابی ڈائری ہے، اسے لازمی پڑھ لینا اور مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ میں نے جو بھی کیا تمہارے لیے کیا، وہ یاد کر کے میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑا ہوا تھا۔ اب ان کی یادیں ہی تھیں جنہیں میں سمیٹ لینا چاہتا تھا۔ میں نے ان کی الماری کھولی تو سامنے ان کے کپڑے رکھے ہوئے تھے، ان کا دوپٹہ، ان کی قمیض، ان کی جیولری، ان کے پیسے۔ میری آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو ٹپک پڑے تھے۔ کوئی انسان آپ کی زندگی میں اتنا عزیز بھی ہو جاتا ہے؟ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مجھے اب سانس بھی بہت مشکل سے آتی تھی۔ میں نے کپ کپاتے ہاتھوں سے تجوری کھولی تھی۔ سامنے ہی گلابی ڈائری رکھی ہوئی تھی۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے ڈائری اٹھا لی تھی اور چپ چاپ جا کر ان کے کمرے کے صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ دل ابھی بھی زور زور سے دھڑکے جا رہا تھا۔ دل چاہتا تھا کہ میں اس ڈائری کو واپس رکھ دوں، نہ جانے اس میں ایسا کون سا راز ہوگا جو مجھے ان سے نفرت کرنے پر مجبور کر دے گا۔ کچھ دیر تک میں خاموش رہا، اور پھر کپ کپاتے ہاتھوں سے میں نے ڈائری کو کھولا تھا۔ سامنے ہی بڑے بڑے الفاظ نے میرا بیٹا رحمان لکھا ہوا تھا۔ میرے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نیچے ہی انہوں نے اپنی اور میری ایک خوبصورت تصویر چپساں کی ہوئی تھی۔ میں نے عقیدت سے ان کی تصویر کو چوم لیا تھا اور اب پہلا صفحہ کھولا تھا جس پر تحریر کچھ یوں تھی: میرے پیارے بیٹے، میں جانتی ہوں جب تم اس ڈائری کو پڑھو گے میں اس دنیا میں زندہ نہیں ہوں گی، میں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہوں گی، یا پھر تمہاری زندگی سے بہت دور ہوں گی۔ میں جانتی ہوں جو تمہیں اب معلوم ہوگا اس کے بعد تم مجھ سے نفرت کرنے لگ جاؤ گے، لیکن میں تم سے منت کرتی ہوں کہ مجھ سے نفرت نہیں کرنا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ تمہاری محبت میں نے اپنا آپ برباد کر دیا، میں نے پورا خاندان تباہ و برباد کر دیا، لیکن میں کیا کرتی؟ مجھے تم سے ایک الگ انسیت سی ہو گئی تھی۔ تمہارا پیدا ہونا میرے لیے بہت خوشنما لگا تھا۔ ایسا لگا تھا جیسے ہمارے گھر میں چاند اترا ہے۔ میری آنکھوں میں نمی چمکنے لگ گئی تھی۔ تمہارے باپ کو ہارٹ فیل ہوا تھا، وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور یہ ہارٹ فیل تمہاری ماں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میں اس عورت کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ میں نے اس کو لاکھ سمجھایا تھا کہ میرے بھائی کو ذہنی اذیت نہیں دیا کرو، مگر وہ عورت کچھ پیسوں کے لیے انہیں اتنا ذہنی دباؤ ڈالتی کہ اکثر تنہائی میں میرے ساتھ بیٹھ کر روتے۔ وہ کمانا چاہتے تھے لیکن ان کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا۔ یہ بیماری ان کو بچپن ہی سے تھی، مگر تمہاری ماں ان کی تکلیف کو سمجھنے کی بجائے ان کو طعنہ دیتی تھی کہ تم صرف اور صرف مجھ پر بوجھ بننے کے لیے
میری زندگی میں شامل ہوئے ہو۔ میں نے کئی بار تمہاری ماں کے آگے ہاتھ جوڑے تھے، ان کو سمجھایا تھا کہ یہ نہیں کرو تم اپنا شوہر کھو دو گی، مگر وہ عورت صرف اور صرف اپنا سوچتی تھی، اور پھر جب تم اس کی کوکھ میں آئے وہ دیوانی ہو گئی۔ اس کے منہ میں جو آتا تھا وہ تمہارے باپ کو بول دیتی تھی، اس بات کی فکر تک نہ کرتی تھی کہ وہ شخص اس کی باتوں سے کتنی اذیت محسوس کرتا ہے۔ وہ جب 5 مہینے کی حاملہ ہوئی تو اس وقت تمہارے باپ کی اور اس کی بہت بری لڑائی ہوئی تھی۔ تمہارا باپ کہہ رہا تھا کہ وہ ڈلیوری سرکاری ہسپتال میں کروائے گا، کیونکہ اس کی اوقات اتنی نہیں ہے کہ وہ پرائیویٹ ہسپتالوں میں جائے، مگر تمہاری ماں نے صاف کہہ دیا تھا اگر تم پرائیویٹ ہسپتال میں نہیں گئے تو میں اپنا بچہ لے کر تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ مجھے بھیک مانگ کر اپنی زندگی گزارنی پڑی، میں گزاروں گی، لیکن تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اس وقت میں نے اپنے بھائی کے ہاتھ میں اپنے سونے کی چین رکھ دی تھی اور ان کو یقین دلا دیا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں سب سنبھال لوں گی۔ میری شادی میں صرف کچھ مہینے باقی رہ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے بھائی کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا۔ لیکن جب یہ بات تمہاری ماں کو پتہ چل گئی تو وہ بہت زیادہ غصہ ہوئی تھی اور وہ سامان باندھ کر جانے لگی، اور اسی پل تمہارے باپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا اور وہ ہمیں اس دنیا میں تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ وہ وقت میرے لیے بہت مشکل وقت تھا، کیونکہ میں نے اپنا باپ کھو دیا تھا۔ میں نے اپنے بھائی کی صورت میں اپنے باپ کو دیکھا ہوا تھا، لیکن جب وہ میرے سر سے گیا تو میرا دل و دماغ بالکل بھی کام نہیں کر رہا تھا۔ میں کہاں پر ہوں، کیا کر رہی ہوں، میں سب بھول چکی تھی۔ اور ٹھیک 1 ہفتے کے بعد تمہاری دادی یعنی میری ماں بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ وہ بیٹے کا غم برداشت ہی نہیں کر پائی تھیں۔ ہمارے گھر میں قیامت برپا ہوئی تھی، اور یہ قیامت برباد صرف تمہاری وجہ سے ہوئی تھی۔ لیکن اب مجھے سمجھ آتا ہے کہ وہ میری غلطی تھی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا، کیونکہ مارنے اور بچانے کی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ میں یا تم کوئی بھی کسی بھی شخص کو مار نہیں سکتا، ہاں ذہنی اذیتیں ضرور دے سکتا ہے، جو تمہاری ماں مسلسل تمہارے باپ کو دے رہی تھی۔ میرا بس نہیں چلتا تھا کہ تمہاری ماں کا قتل کر دوں، اسے اس دنیا سے دور بھیج دوں، مگر میں بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ میں اس کی کوکھ میں میرے بھائی کی اولاد تھی۔ میں نے جان بوجھ کر تمہاری ماں کا خیال رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ بیوہ ہو گئی تھی اور میں انجان بن کر اس کا دکھ بانٹ رہی تھی۔ مجھے اپنی سب سے اچھی سہیلی سمجھتی تھی، اس کو لگتا تھا کہ میرے بھائی کو اور میری ماں کو مار کر اس نے دل جیت لیا ہے، لیکن وہ جانتی ہی نہ تھی کہ اس کے دل میں کیا چھید تھا، کہ اس میں اتنی نفرت بھر دی گئی تھی کہ مجھے صرف تمہارے ہونے کا انتظار تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ ہی کبھی تھم پائے گی۔ پوری دنیا سے میں تمہاری ماں کے لیے لڑتی جھگڑتی تھی۔ ہمارے خاندان والے کھڑے ہو کر مجھے خوب سناتے تھے کہ اس عورت کو تم نے گھر میں رکھا کیوں ہے، اسے نکال دو، اس کا اس گھر سے اب کوئی بھی تعلق اور حصہ نہیں رہا، اس کی اولاد کا بھی کوئی حصہ نہیں رہا۔ تمہارا بھائی، تمہاری ماں اس عورت کی وجہ سے ہی اس دنیا سے رخصت ہوگی اور تم اسی کی غلامی کر رہی ہو۔ مگر میں تمہاری ماں کو دکھانے کے لیے سب سے لڑتی تھی، چیختی تھی، چلاتی تھی، اور وہ عورت میرے گرویدہ ہوتی چلی گئی۔ میں نے اسے اپنی طرف لٹا اتنا کر لیا تھا کہ وہ اپنے گھر سے غافل ہو گئی تھی اور وہ میرے ہی گرد رہنے لگ گئی تھی، اس بات سے بے خبر کہ میں اس کے لیے کیا سوچ رہی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا رحمان، میں نے بہت برا کیا۔ ابھی میں مزید آگے کی تحریر پڑھتا جب اچانک سے میرا موبائل فون رنگ ہوا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھایا تو سامنے ایک انجان نمبر جگمگا رہا تھا۔ میں موبائل فون نظر انداز کیے دوبارہ تحریر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ 9 مہینے کے درمیان میں تمہاری ماں کے ساتھ یہ گھر چھوڑ کر ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی۔
تاکہ اس کا بندوبست کر سکوں۔ یہاں رہتے ہوئے میں اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ ارد گرد محلے والے ہوتے تھے اور میں اس کے ساتھ اپنے گھر والے تھے۔ اگر میں یہاں رہتے ہوئے بھی کوئی قدم اٹھاتی تو مجھ پر بہت بڑی مصیبت آ سکتی تھی۔ جیسے جیسے میں ڈائری پڑھتا چلا جا رہا تھا، میرے اعصاب چٹکنے لگے تھے۔ پھپھو نے کبھی بھی مجھے اس حقیقت کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ وہ تو صرف اتنا کہتی تھیں کہ تمہارے بابا تمہارے پیدا ہونے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ تمہاری دادی اس غم کو بھول چکی ہیں اور تمہاری ماں 6 دن کے بعد تمہیں چھوڑ کر اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی۔ لیکن یہاں تو سب کچھ ہی الگ لکھا ہوا تھا۔ ابھی میں مزید آگے بڑھتا اس سے پہلے ہی میرا موبائل فون دوبارہ بجنے لگا۔ میں نے اب بیزار ہو کر موبائل اٹھا ہی لیا تھا، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ کسی نے پرسہ کرنے کے لیے ہی فون کیا ہوگا۔ مگر ابھی میں ہیلو کرتا اس سے پہلے ہی ایک نسوانی کپ کپاتی ہوئی آواز میرے کانوں سے جا ٹکرائی تھی۔ کیسے ہو رحمان؟ نہ جانے کیوں اس کی آواز کو سن کر میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرا ہاتھ بھی کانپ سا گیا تھا۔ وہ عورت مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی لائن کٹ گئی تھی۔ میں نے دوبارہ ریٹرن کال کی تھی، کیونکہ جو کیفیت سن کر ہو گئی تھی، نہ جانے میرا دل انہیں دوبارہ کال کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا، ورنہ اس وقت میں فون کال سے بے حد بیزار ہوا تھا۔ لیکن میرا فون نہیں اٹھایا گیا۔ میں یہ بول کر رہ گیا شاید رونگ نمبر ہے۔ میں دوبارہ اس کتاب کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ آگے کی تحریر میں لکھا تھا، میں تمہاری ماں کے ساتھ ایک کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئی تھی جو ہسپتال سے قریب تھا۔ میں نوکری کرتی تھی، اس لیے روپیہ پیسہ بھی ہاتھ میں تھا، اور انہی پیسوں کے ذریعے میں نے ایک عورت جو نرس ہوتی ہے اس سے اپنے انڈر کر لیا تھا۔ یعنی میں نے تمہاری ماں کے سامنے یہ شو کروایا کہ تم پیدا ہو کر مر گئے ہو۔ 9 ماہ کے بعد جب تمہاری ماں کو درد ہوا تو ہم ہسپتال بھاگے تھے۔ میں اپنی پوری تیاری سے گئی ہوئی تھی۔ اسے آپریشن تھیٹر میں لے کر چلے گئے اور اندر ہی اندر میں نے تمام انتظامات کر لیے تھے کہ تمہارے پیدا ہوتے ہی میں نے اسے نرس کے حوالے تمہیں کر دیا تھا اور اس نرس کو وہاں سے بھیج دیا۔ 2 نرس اور میرے ساتھ تھی جنہوں نے تمہاری ماں کو یہ پیغام دیا تھا کہ تم پیدا ہو کر مر گئے ہو، اور ایک مردہ بچہ اسے دکھا دیا تھا۔ یہ سب کچھ جان کر بوجھ کر کیا گیا تھا تاکہ وہ عورت ہماری زندگی سے دور ہو جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ 6 دن تک تم اس نرس کے گھر میں رہے تھے، اور پھر میں نے تمہاری ماں کو صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ مجھے چھوڑ کر چلی جائے۔ میں جانتی ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، تمہیں بن ماں کے رکھا، لیکن یہ سب میرا غصہ تھا۔ آج عمر کے اس حصے میں آ کر مجھے بڑی شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ اولاد ایک ماں کے لیے کتنی ضروری ہوتی ہے۔ تمہاری ماں کے بارے میں مجھے پتہ چلا ہے کہ وہ تو تمہارے صدمے سے پاگل ہو گئی ہے اور اب کسی پاگل خانے میں بند ہے۔ میں تم سے بہت زیادہ شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو، اور ہو سکے تو اپنی ماں کو تلاش کر لینا۔ تمہاری پھپھو، تمہاری دوسری ماں۔ مجھ سے نفرت مت کرنا، میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتی ہوں۔ یہ تحریر میرے لیے جان لیوا تھی۔ میں بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا تھا اور سر نفی میں ہلانے لگا تھا۔ نہیں نہیں، یہ سب جھوٹ ہے، ایسا ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ میرے ساتھ ایسا کر ہی نہیں سکتی، وہ ایسی نہیں ہے، یہ دھوکہ ہے، فریب ہے۔ یہ کہتے ہی میں ایک بار پھر شدت سے رونے لگ گیا تھا جب اچانک میرے پاؤں کے قریب ایک تصویر گری تھی۔ میں نے تصویر اٹھائی تو اگلا لمحہ حیران کر دینے والا تھا۔ یہ تصویر میری کلاس ٹیچر مس فرزانہ کی تھی۔ یہ تصویر یہاں کیسے آئی؟ میں نے جیسے ہی اس تصویر کو پلٹا تو لمحے بھر کے لیے میری سانسیں ایک بار پھر سے تھم سی گئی تھیں۔ وہ تصویر کسی اور کی نہیں بلکہ میری ماں رضوانہ کی تھی۔ پیچھے میرے باپ کے ساتھ ان کا نام لکھا ہوا تھا اور ساتھ میں ان کی سالگرہ پر شادی کی سالگرہ اور بابا کے انتقال کی تاریخیں درج تھیں۔ میں کچھ لمحے کے لیے کچھ بول ہی نہ پایا تھا۔ 15 دن
میں ان کے سامنے تھا نہ وہ مجھے پہچان پائی تھیں اور نہ ہی میں انہیں پہچان پایا تھا۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ مجھے میری ماں سے ملنا تھا، وہ پاگل خانے میں ہے۔ اس احساس نے میری جان نکال دی تھی۔ مجھے پرنسپل کا گھر معلوم تھا۔ میں بنا کچھ بھی سوچے سمجھے پرنسپل کے گھر کی طرف روانہ ہو گیا تھا۔ حالانکہ رات کے 9 بج رہے تھے۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں پرنسپل میڈم کے گھر پہنچ گیا تھا۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں، لیکن اپنی ماں سے ملنے کی چاہت نے مجھے دیوانہ کر دیا۔ میرے پاس اب کوئی رشتہ نہیں تھا، مجھے میری ماں چاہیے تھی۔ ہاں، میں پھپھو سے نفرت نہیں کر رہا تھا، میں ان سے نفرت کر بھی کیسے نہیں سکتا تھا، کیونکہ انہوں نے میرے لیے جو کیا تھا وہ میں مر کر بھی نہیں بھول سکتا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی دروازہ کھول دیا گیا۔ سامنے پرنسپل میڈم کا بیٹا کھڑا ہوا تھا۔ ان کو دیکھتے ہوئے بولا، آپ اپنی والدہ کو بلائیں۔ کچھ دیر کے بعد وہ باہر آ گئی اور جب میں روتے ہوئے اپنی تمام کہانی ان کے سامنے بیان کی تو وہ کافی دکھ کا اظہار کرنے لگ گئی تھی، اور انہوں نے مجھے یہی سمجھایا تھا کہ بیٹا، اپنی پھپھو سے نفرت نہیں کرنا۔ انہوں نے جو بھی کیا ہے وہ غم و غصے میں کیا ہے، لیکن انہوں نے تمہاری پرورش بہت اچھی کی ہے، تمہیں کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی۔ جتنا وہ تمہارا خیال رکھتی تھی، تمہارے لیے ہر ایک چیز لاتی تھی، وہ ہمیں بھی یاد ہے۔ تمہاری مثال پورا سکول دیتا تھا کہ ایسی پھپھو بھی اس دنیا میں آباد ہیں۔ تم ان کے لیے اپنے دل میں کوئی بغض نہیں رکھنا۔ ان کی باتوں کا میں نے کوئی جواب نہ دیا تھا، بس امی جان کا ایڈریس لیے میں سیدھا پاگل خانے جا پہنچا تھا۔ وہاں جا کر جب میں نے اپنا تعارف کروایا اور ان کے بارے میں پوچھا تو اگلا جھٹکا میرے لیے مرنے کے جیسا تھا۔ میری ماں کو پاگل پن کے انجیکشن لگائے جا رہے تھے۔ وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھی تھی۔ میں بھاگتا ہوا ان کے وارڈ میں چلا گیا تھا، اور جب میں کمرے میں داخل ہوا تو وہ لمحہ میرے لیے ایسا تھا جیسے پورے 25 سال کے بعد مجھے زندگی مل گئی ہو۔ میں دوڑتے ہوئے ان کے سینے سے جا کر لگ گیا تھا۔ 15 سال وہ میری آنکھوں کے سامنے تھی اور میں انہیں پہچان ہی نہیں پایا تھا۔ میری سمجھ سے یہ معاملہ باہر تھا، اور پھر روتے ہوئے انہوں نے بتا دیا کہ میں تمہیں پہچان چکی تھی، لیکن تم مجھ سے نفرت کرو گے کیونکہ میں نے تمہارے باپ کو مارا، تمہاری دادی کو مارا، اس لیے میں نے تمہیں اپنا بیٹا کہہ کر نہیں پکارا تھا، اور بالکل نارمل ہو کر مجھ سے بات چیت کر رہی تھی۔ ایک دم مجھے شک سا ہوا۔ میں نے فوراً ان سے پوچھا، اگر آپ پاگل ہیں تو پھر آپ یہاں پر آپ نارمل ہو کر بات چیت کیسے کر رہی ہیں، اور مجھے دیکھتے ہی کیسے پہچان گئی ہیں؟ اور پھر جو حقیقت انہوں نے مجھے بتائی ہوئی تھی، میری سن کر میری جان نکل گئی تھی۔ جس انسان سے ان کی شادی ہوئی تھی وہ انسان نہیں، درندہ تھا۔ اس نے جان بوجھ کر میری ماں کو یہاں بھیجا کہ وہ تیسری شادی کر سکے اور میری بہن کی شادی اپنی مرضی کے لڑکے سے کروا سکے جس سے وہ نفرت کرتی ہے۔ میں نے اسی پر اپنی ماں کو وہاں سے نکالا تھا، اس آدمی پر پولیس کیس کر دیا تھا اور اپنی بہن کو بحفاظت اپنے گھر میں لے آیا تھا۔ میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتا ہوں تو میری جان نکل جاتی ہے۔ میری ماں کا بھی یہی کہنا تھا کہ تم اپنی پھپھو سے نفرت نہیں کرنا، اس نے سب کچھ تباہ و برباد کر کے بھی تمہیں ماں سے بڑھ کر چاہا ہے۔ میں ہوتی تب بھی تم برباد ہوتے، کیونکہ ہو سکتا تھا کہ میں دوسری شادی تمہارے ہوتے ہوئے بھی کر لیتی۔ ان کی اس بات نے مجھے کہیں نہ کہیں سکون دیا تھا، لیکن میں نے زندگی میں ایک سبق سیکھا ہے، جتنا خوش نما آپ کو کوئی نظر آتا ہے اتنا خوش نما ہر کچھ نہیں ہوتا۔ ہر انسان کو سچائی کی تحقیقات کرنی چاہیے۔ وہ واقعہ آپ کی زندگی میں ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، اس واقعے کو بنا تحقیق کے سچ نہیں ماننا چاہیے، کیونکہ بعض اوقات کچھ حقیقتیں میرے سامنے جیسی بھی ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔
دوستوں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیجئے گا تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔